بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا اور ان نبیوں کے پاس جو ایک یقینی علم کا جو سورس ہے وہ وحی ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے وہ ایسی باتیں بھی جانتے ہیں جو ایک عام آدمی اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے سینسز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے محدود نالج کو استعمال کرتے ہوئے نہیں جان سکتا۔ اس لیے انبیاء کی کچھ باتیں ہمارے حواس سے، ہماری عقل سے، ہمارے شعور سے اونچی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایک فالوور اور ایک ایمان لانے والا وہ چونکہ اس نبی پر ایمان لاتا ہے، اس لیے اس وحی کے علم سے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کی انہی وحی کی تعلیمات کے اوپر ایمان لانے کو ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں پر بھی ایمان لانا جن کو ہم ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے اور وہ ظاہری طور پر ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہیں۔ ان پوشیدہ چیزوں میں سے ایک بڑا ایمان جو ہر مومن کا ہے وہ قبر کی زندگی کے متعلق ہے۔ اور قبر کی زندگی جب ہم کہتے ہیں، اس سے مراد انسان کے مر جانے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک کا جو پیریڈ ہے۔ چونکہ عام طور پر عرب میں بھی لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا، اس لیے قبر کا ذکر آ گیا۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا گیا، کوئی ڈوب گیا اور پانی ہی میں اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اس کے لیے قبر کا درجہ وہ پانی ہے۔ کسی کو کسی جانور نے کھا لیا یا کسی کو جلا دیا، تو جہاں کہیں اس کے پارٹیکلز موجود ہیں، اللہ رب العزت وہیں اس کے روح کا تعلق پیدا کر کے اس قبر والے جو سارے احوال ہیں، قبر والی جو زندگی ہے، اس کے تمام کاموں کو جاری فرما دیتے ہیں۔ قبر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور وہ دو فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، اور پھر وہ دو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر ایک نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب بھی پڑھی تھی، اس سے بھی مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو میں ایمان لے آیا۔ اور یہی بات ہے جس کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت درست بات کے ذریعے سے، یعنی صحیح عقیدے کے ذریعے سے اور صحیح بات کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ٹھیک جواب دینے کی جو توفیق ملتی ہے، یہ اس صحیح عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب جب یہ بات یہاں تک ہو جاتی ہے، ٹھیک جواب دے دیے جاتے ہیں، تو آسمان سے ایک آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے بالکل ٹھیک بات کہہ دی ہے اور اس کے جوابات سارے درست ہیں، اس لیے اب اس کے لیے جنت سے ایک بیڈ منگاؤ، ایک بستر منگاؤ اور اس کو بچھا دو، اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور جنت کی طرف اس کا ایک دروازہ کھول دو۔ اب جب جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھل جاتا ہے تو وہاں سے جنت کی خوشبو بھی آتی ہے، اور جنت کا منظر بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ خوشبو بھی سونگھتا ہے اور وہاں کا نظارہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو نافرمان تھے یا جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، جب ان کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں تو نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ آسمان سے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس تک پیغام پہنچا تھا، لیکن اس نے خود جان بوجھ کر جرم کرتے ہوئے اس کی تصدیق نہیں کی اور یہ ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ایک اور پکارنے والا کہتا ہے کہ دوزخ کا بستر لاؤ، دوزخ کا لباس پہناؤ،
اور دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ اب جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ قبر میں دوزخ کی گرمی کو بھی محسوس کرتا ہے، دوزخ کی ہوا اور جو گرم ہوا ہے جلا دینے والی اسے بھی محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کے سینے کی پسلیاں، اس کی جو ربز ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور اس کو عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بات ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی، مسند احمد میں اور سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں قبر کے اس حصے، قبر کی زندگی کے اس حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ہمارے سامنے بھی یہ حدیث رہنی چاہیے، اور ہمیں آخرت کو اور قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ حضرت انس نے جس کو نریٹ کیا ہے، وہ یہ کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد رشتہ دار واپس جاتے ہیں تو یہ میت میں جو لیٹی ہوئی قبر میں ہے یہ ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے، اور اگر ہم تصور کریں تو یہ کیسا وقت ہوگا جب وہ دیکھ جان رہا ہے کہ ابھی جوتیوں کی آواز آ رہی ہے اور یہ لوگ اب واپس جا رہے ہیں اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اکیلا یہاں رہوں گا۔ تو اس وقت جب یہ آواز سنتا ہے اسی وقت دو فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح اس سے سوال و جواب پوچھتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے سنا۔ اس حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو جنت کی وہ جگہ دکھا دی جاتی ہے جو اس میں اللہ رب العزت نے دینی ہوتی ہے، اور اس کو وہ جگہ بھی دکھا دی جاتی ہے جو دوزخ ہی ہوتی ہے جس سے اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا۔ اور اگر کوئی منافق ہو یا کوئی ایسا آدمی جو ایمان کے بغیر گیا، اسے جنت کا وہ مقام دکھایا جاتا ہے جو اسے مل سکتا تھا لیکن اس نے گوا دیا۔ اور سوچیں کہ کتنا افسوس ہوگا اسے کہ یہ ہے وہ پوائنٹ، یہ ہے وہ جگہ جو مجھے مل سکتی تھی، لیکن میں نے ایمان نہ لا کر، فرما برداری والی زندگی نہ گزار کر اپنا کتنا نقصان کیا کہ یہ جگہ اب میرے ہاتھ سے نکل گئی، اور اسے اس کے دوزخ کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی قبر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور قبر کے عذاب سے اپنی حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ بہت دیر روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی اور کوئی اس سے آگے بڑھ گیا یا اس میں نہ پکڑا گیا تو آگے بھی اس کے لیے آسانی ہے، اور اگر کوئی اس میں پکڑا گیا تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب یہ قبر کی زندگی اور یہ قبر کا عذاب کیسے کوئی ایمان والا اس سے بچ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی صورت یہ میں جب یہ فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آگے بڑھیں گے تو سر کے پاس سے جب آنے کی کوشش کریں گے تو وہاں نماز ہوگی، دائیں جانب سے آنے کی کوشش کریں گے تو روزے ہوں گے، بائیں طرف سے آنے کی کوشش کریں گے تو زکوٰۃ ہوگی، اور پیر کی جانب سے آنے کی کوشش کریں گے تو ان کا صدقہ خیرات کرنا یہ روک دے گا اور کہے گا یہ تو یہ سارے کام کرنے والا تھا، اس سے کیا سوال پوچھنے آئے ہو۔ اس لیے اچھے اعمال یہ قبر میں راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسنون دعاؤں میں جب بھی آپ دعا مانگتے تھے تو قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ظاہر آپ کی یہ دعا ہمارے لیے تعلیم کے لیے تھی تاکہ ہم سیکھ جائیں اور ہم بھی ان دعاؤں کو مانگا کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ تو ہم بھی دعا مانگا کریں، اگر ان عربی الفاظ کو نہ پڑھ سکتے ہوں اپنی زبان میں مانگیں کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سورۃ الملک یعنی تبارک الذی جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تلاوت کی برکت سے عذاب قبر سے نجات دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔